حدیث پاک ہے۔ دوستان عزیز سنتے جائیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گشت کے لیے نکلے، صبح کا وقت ہے۔ ایک غلہ بیچنے والے کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے غلے میں ہاتھ ڈالا، دیکھا سامنے خشک غلہ موجود ہے، نیچے بھیگا ہوا ہے۔ ہاتھ ڈال کے جب ہاتھ نکالا، بھیگا ہوا غلہ سامنے آیا، اس کو مخاطب کیا، یا صاحب الطعام ما ھذا، اے طعام بیچنے والے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یا نبی اللہ یہ بھیگ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ بھیگا ہوا سامنے کیوں نہیں لگایا؟ سنو، من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ آج جو بندہ جتنا زیادہ دھوکہ دے سکتا ہو وہ اپنے کو اتنا ہی باکمال سمجھتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مذمت بیان کی ہے۔ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی بلکہ حوصلہ شکنی کی ہے۔ تو ہونا بھی چاہیے آج بھی ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ بالخصوص حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کو بھیجے، لوگ جو غلہ بیچتے ہیں ان کی اشیاء کو چیک کیا جائے تاکہ کوئی گھٹیا چیز کسی کو نہ دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنی چیز کا عیب چھپا کے بیچتا ہے، اللہ کے ملائکہ اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ آپ ایک دفعہ اپنی دکان پہ ملازم کو بٹھا کے کسی کام کے لیے نکلے، تو ایک تھان تھا جو داغی تھا، جس میں داغ تھا، اس میں کٹ لگے ہوئے تھے۔ تو ملازم کو بتایا کہ یہ جس کے ہاتھ بیچنا ہے اس کو اس کا عیب بتانا، ہلکی قیمت میں دینا۔ امام اعظم چلے گئے، ملازم نے کوئی توجہ نہ کی، بھول گیا، کوئی گاہک آیا، وہ تھان بیچ دیا۔ امام صاحب جب واپس آئے، پوچھا وہ تھان کہاں ہے؟ کہا کہ بیچ دیا ہے۔ پوچھا کیا تو نے اس کا وہ عیب بتایا ہے؟ کہا کہ جناب یہ تو مجھے یاد ہی نہیں آیا۔ کہا کہ چلو اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ 3 دن تک اس گاہک کو تلاش کیا جس کے ہاتھ ان کے ملازم نے نہ چاہتے ہوئے بھول کے وہ تھان بیچ دیا۔ 3 دنوں تک اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ آپ نے کہا کہ 3 دنوں کی جتنی بھی کمائی ہے تمام کو صدقہ کیا جائے، اس کا ثواب اس گاہک کو بھیجا جائے جس سے ہم نے وہ پیسے لے کے جس کے ہاتھ ہم نے تھان بیچا ہے۔ تو آپ نے 3 دنوں کی کمائی تمام منافع صدقہ دے دیا۔ جب مسجد میں آئے نمازیوں سے کہنے لگے، دوستو بچے نے غلطی سے وہ تھان بیچ دیا ہے جس میں نقص تھا، اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے بخش دے۔ اتنا احساس ہے، نمازیوں کی چیخیں نکل گئیں کہ اتنی احتیاط، 3 دنوں کا تمام مال اس کا صدقہ دے دیا، اس کے باوجود اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہے۔ دوستان عزیز، اس دنیا میں تو انسان کسی کو دھوکہ دے دیتا ہے، ممکن ہے کامیاب ہو جائے، لیکن قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ جو لوگ دھوکے کے عادی ہوتے ہیں وہ اپنی اس عادت سے باز نہیں آتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے دنیا ہی میں ان کو سزا مل جاتی ہے۔ صاحب مثنوی نے ایک حکایت نقل کی ہے ایک خاتون کی، انتہائی چالاک تھی، منٹوں میں اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، چند سیکنڈ میں اس کا مزاج بدل جاتا، حشاش بشاش ہو جاتی، ہنسنے لگ جاتی، اپنے خاوند سے ہمیشہ ہی جھوٹ بولتی۔ اس نے جھوٹ بول کے اپنے خاوند کو
اس کے والدین سے جدا کیا، بہن بھائیوں سے، خاندان والوں سے کاٹ دیا، تو اس کو بھی یقین آ جاتا خاوند انتہائی نفیس طبیعت کا انسان تھا، لیکن اس کی بیوی میں بہت چالاکی پائی جاتی تھی۔ یہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کے دھوکے کو بھی اللہ نے عظیم کہا ہے، ان کیدکن عظیم، ان کا دھوکہ بہت عظیم ہے، لیکن ان کید الشیطان کان ضعیفا، ان کے مقابلے میں شیطان کا جو دھوکہ ہے اس کو ضعیف کہا گیا ہے۔ تو یہ جب دغا بازی جھوٹ پہ آ جائیں تو الامان والحفیظ تو اچھی بھی ہوتی ہیں، اللہ کی نیک بندیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جن کی طبیعت میں فساد ہو، دغا بازی ہو، تو وہ اپنے سے آگے بھی کسی کو نکلنے نہیں دیتی۔ تو ایک دن ایسا آیا کہ اس شخص نے اپنی بیوی کو 1 کلو گوشت لا کے دیا، کہا کہ مہمان آئیں گے، اس کو پکاؤ۔ جب اس کی بیوی نے گوشت پکایا، گوشت کی خوشبو اس کے دل و دماغ میں جب سما گئی، اس کا ذائقہ اس کو اپنے مزاج میں جب محسوس ہونے لگا، خوشبو دماغ تک پہنچی، تو تمام کا تمام گوشت کھا گئی۔ مہمان آ گئے، خاوند نے کہا کہ وہ گوشت لاؤ۔ اس نے غمگین سی کیفیت بنا لی، پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بلی کا بچہ نہ لاؤ، آپ نے لایا ہے، یہ تمام گوشت کھا گیا ہے۔ خاوند نے کہا کہ بات ماننے کی نہیں ہے، بلی کا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، 1 کلو گوشت کیسے کھا سکتا ہے؟ کہا کہ لاؤ تولتے ہیں۔ بلی کے بچے کا وزن کیا گیا، ½ کلو سے بھی کم تھا۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، کتنا چھوٹا سا بچہ 1 کلو گوشت کھا جائے؟ بیوی سے کہا کہ کاٹ دوں گا، سچ سچ بتا کیا ہوا؟ بیوی نے کہا کہ میں نے وہ گوشت کھا لیا ہے۔ اب پچھلی بھی اس کو یادیں آنے لگی، کہا کہ وہ ماں باپ کے متعلق تو نے جو کہا تھا، بیوی نے کہا وہ ٹھیک تھے، میں ہی غلط تھی۔ کہا کہ بہن بھائیوں کے متعلق جو کچھ تو نے کہا تھا وہ کیسا ہے؟ اس نے کہا وہ بھی سچے تھے، غلط میں ہی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ جب اس کی بیوی وہاں سے نکلی، جاتے ہوئے ایک اللہ کے ولی سے ملاقات ہوئی، اپنی کیفیت سنائی، تو اس اللہ کے ولی نے کہا کہ انسان ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کا دھوکہ چھپ نہیں پاتا، وہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، اس کے لیے نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، یہ انسان کے لیے نقصان کا باعث ہے، یہ اس کے لیے وبال کا باعث ہے، انسان کو گھاٹے میں لے جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھ